أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات میں اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. اور آپ جانتے ہو کہ اندھیرے میں روشن ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوئی بھی نفس اور جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہماری طرف سے نگہبان نہ ہو. بس دیکھ لیجئے آپ کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینوں کے درمیان سے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے. جس دن راز کی باتیں کھول دی جائیں گی پس نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت اور نہ ہوگا کوئی مدد کرنے والا. اور قسم ہے آسمان کی، بارش والے آسمان کی، اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے. بے شک یہ دو ٹوک فیصلہ کن بات ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. بے شک وہ لوگ داؤں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی داؤں کر رہے ہیں. پس آپ کافروں کو ڈھیل دے دیجئے، انہیں مہلت دے دیجئے تھوڑے دنوں کی. یہ سورہ طارق ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 17 آیتیں. ترجمہ آپ نے سنا اور یہ بات بارہا آ چکی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہوگا. اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کا نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سچے ہیں. اور یہ بات ہمارے ایمان اور عقیدے کا جز اور حصہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ پاک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کہنی ہو تو قسم کے ساتھ کہتے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے قسم اللہ تعالیٰ کی اس بات میں تاکید کے لیے. ہم مخلوقات کے لیے سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے. کبھی مجبوری میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی اپنے تحفظ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نہ کبھی مجبور ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے مفاد وابستہ ہے،
اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج۔ یہ تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہم کبھی اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ باتیں اللہ پاک کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جب ہم انسانوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور سامنے والوں کو اگر یقین دلانا ہو یا سامنے والے ہمارے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں کہ ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، تو پھر قسم کا مطالبہ ہوتا ہے کہ قسم کھا کے بولو۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظمت والی ذات کس کی ہوگی، اسی لیے ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی۔ اب اس کی ذات کی قسم کھائیں یا اس کی صفات کی قسم کھائیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کی سچائی بتانا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے پیش نظر ان جیسی باتوں میں تاکید مقصود ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے آسمان کی، والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، طارق رات میں آنے والے مسافر کو بھی کہتے ہیں اور رات میں ظاہر ہونے والی چیزوں کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر طارق سے کیا مراد ہے اللہ پاک نے آگے ذکر کیا کہ روشن چمکتا ہوا ستارہ جو دن میں غائب ہو جاتا ہے رات میں دکھائی دیتا ہے۔ تو جس طرح رات میں آنے کا جو مفہوم ہے جو رات میں آنے والے شخص اور مسافر پر صادق آتا ہے، اسی طرح اس سے مراد ستارہ ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے چمکنے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اللہ پاک پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ رات میں چمکنے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو طارق سے مراد چمکتا ہوا ستارہ، اور چمکتے ہوئے ستارے کو جو طارق سے تعبیر کیا ہے، یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ ستارے دن میں نظر نہیں آتے، ستارے اگر نظر آتے ہیں تو رات میں ہی نظر آتے، اس لیے طارق سے مراد اللہ پاک نے النجم الثاقب لیا ہے۔ اور طارق کے معنی کھٹکھٹانے کے بھی آتے، جیسے کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، تو اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آدمی دروازہ کھولتا ہے تو آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر آدمی ظاہر ہو جاتا ہے، ہم آنے والے شخص کو، کھٹکھٹانے والے شخص کو دیکھ لیتے ہیں اور دروازے پہ دستک دینے والا شخص ہم کو دیکھ لیتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو جاتے، اس لیے طارق دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بھی کہتے ہیں۔ قسم کھا کر کے اللہ پاک نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پر ہماری طرف سے فرشتے نگہبان نہ ہو، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مامور نہ ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے وہ فرشتے جو نیکی یا بدی لکھتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کے علاوہ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو ہر انسان کی حفاظت پر مامور ہے، اور یہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ فرشتوں کی یہ جماعت رہتی ہے، اور ان کا مقصد ہماری حفاظت ہے، اور حفاظت ہے جنات و شیاطین سے، ناگہانی آفات و مصیبت سے، پریشانیوں سے۔ جو مقدر ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جنات و شیاطین جو ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں،
اللہ پاک نے ایک سے زائد مقام پر قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، اور گھات میں لگے رہتے ہیں کہ کب ان کو ہم نقصان پہنچائیں۔ جب ظاہر بات ہے ہماری ان کی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، یہ دشمنی اس وقت کی ہے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور مائی حوا جنت میں تھے، شیطان نے ان کو ورغلایا، بہکایا اور اللہ کی نافرمانی کروانے کی کوشش کی، اور مائی حوا کے ذریعے حضرت آدم کو یہ بات سمجھایا کہ اللہ پاک نے جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے تم کو منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ پاک تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جنت ایسی جگہ تھی کہ وہاں سے نکالے جانے کا تصور ہی حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور اللہ پاک کی منشا بھی یہ تھی کہ یہ جنت سے نکلیں اور دنیا میں جائیں تاکہ انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو۔ اس دنیا میں اللہ نے تمام مخلوقات پیدا کر دی تھی، رہ گئے تھے انسان، تو انسانوں کا وجود کیسے ہوتا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتارا تو انسانوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ پاک کی منشا بھی یہی تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے نکالا، آسمان سے اتارا، زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ سری لنکا کے کسی پہاڑ پر اتارے گئے تھے، اور آج بھی ان کے قدموں کے نشانات وہاں پر ہیں، اور مائی حوا کو اللہ پاک نے جدہ میں اتارا تھا، اسی لیے اس علاقے کا نام جدہ ہے، اور ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے زمانے کے بعد میدان عرفات میں ہوئی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کو دیکھے تھے، ملے تھے، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں، جہاں جس کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے، جان پہچان کے۔ تو شیطان نے یہ حرکت کی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ اور آدم کا پتلا بناؤ، اور پھر اللہ نے روح پھونکی، تو فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ پاک نے شیطان کو مردود اور ملعون قرار دے کر اسے فرشتوں کے جماعت سے نکالا اور آسمانوں سے اتارا اور زمین پر بھیج دیا۔ یہ دشمنی وہاں سے ہے، اور سب سے پہلے اس دشمنی کے آغاز حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا کہ حضرت آدم اور مائی حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوایا۔ تو شیطان کی ہماری دشمنی کوئی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی دشمنی، اور وہ ہمارا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو جہاں ہم اکیلے ہوں وہ ہمارا گلا دبا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ حفظہ، فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتی، کہ ہم اکیلے بھی رہیں تو شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ چاروں طرف فرشتوں کی جماعت رہتی ہے، جیسے کسی انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے لوگ ہوتے،
کہیں ایک ہوتا ہے، کہیں دو ہوتے ہیں، کہیں 10-20 ہوتے ہیں، جیسے ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے پہلے دن سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کے پر باہر آتا ہے، اور بچہ جو چلا کر کے روتا ہے پیدا ہوتے ہی روتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ تکلیف سے روتا ہے. اس وقت سے فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے. اللہ پاک نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان اور نفس اور شخص ایسا نہیں ہے جس پر ہماری طرف سے نگہبان نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اللہ نے اپنے انعام کو ذکر کیا کہ ہم تمہاری حفاظت کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. پوری جماعت فرشتوں کی ہماری حفاظت کے لیے ہے. اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. مما دافق، یہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. جب شوہر اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو تیزی کے ساتھ اچھل کر کے منی کا قطرہ انسان کے جسم سے نکل کر کے عورت کے رحم تک جاتا ہے. اگر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اسی منی کے قطرے سے اللہ پاک استقرار حمل کا عمل انجام دیتے. اسی پانی سے انسان کا وجود ہوتا ہے. اور یہ پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پشت یعنی پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد کی پشت اور پیٹھ سے منی کا خروج ہوتا ہے اور عورت کے سینے سے منی کا خروج ہوتا ہے. ترائب تریبہ کی جمع ہے. صلب کہتے ہیں پیٹھ کو اور ترائب کہتے ہیں سینوں کو. اس کی تریبہ کہتے ہیں کہ جب عورت ہار پہنتی ہے تو اس کا نچلا حصہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ایسے لٹک کر کے سینے پر. تو اس جگہ سے عورت کی منی کا خروج ہوتا ہے. تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینوں کے درمیان سے، اور انہی دونوں پانیوں کے ملاپ سے پھر حمل ٹھہرتا ہے اور بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، اللہ پاک اس کے لوٹانے پر پوری طرح قادر ہے. مفسرین نے اس آیت کا مفہوم لکھا ہے کہ جب بچہ پہلی مرتبہ پیدا ہوا تو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا تھا. جب یہ مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، خاک ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وجود عطا کیا تھا، دوسری مرتبہ بھی اللہ پاک اسے قبروں سے اٹھائیں گے اور اس کو وجود عطا کریں گے. یوم تبلی السرائر، کس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ جس دن سارے بھید کھل جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا. آج ہماری زندگی کا وہ حصہ جو راز میں ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، نیکی بدی لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں نے دیکھا ہے. ان کے علاوہ کسی انسان کو خبر نہیں ہے. ایسے سارے راز قیامت کے دن کھل جائیں گے، سامنے رہیں گے اور سب کو دکھائی دیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، فرماتے ہیں کہ اس دن کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے راز کو چھپا لے اور گناہوں پر ملنے والی سزا سے اپنے آپ کو بچا لے.
ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کے پاس طاقت و قوت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، حساب و کتاب سے۔ نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی نہ کوئی دوسرا شخص ہوگا جو اس کی مدد کر سکے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی مجبوری اور ایسی بے بسی و بے کسی ہوگی کہ انسان نہ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور باز پرس سے بچا سکے گا، اور نہ کسی دوسرے میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے برسنے والے آسمان کی۔ رجعن کہتے ہیں اس چیز کو جو پلٹ پلٹ کر کے آئے۔ بارش ہر سال ہوتی ہے، اس لیے اس کو بارش کہا جاتا ہے، اور اہل عرب اس کو بارش کو رجعن اس لیے کہتے ہیں، یہ حسن تفاعل کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ انسان کو اچھی بات کہنا چاہیے، بری بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ ساری زندگی کے لیے یہ سبق ہے، ہم ہمیشہ بھلی بات بولیں، اچھی بات بولیں۔ جیسے کوئی جا رہا ہے، حالات اچھے نہ ہو تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہنا چاہیے جا سمجھ میں آ جائیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہر معاملے میں ہمیشہ اچھی بات بولنا چاہیے، برے حالات ہوں تو بھی بری بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ آج اتفاق سے ایک جگہ میرا جانا ہوا، بقرعید آ رہی ہے تو جانوروں کو لے کر کے آدمی فکر مند رہتا ہے۔ تب وہاں پر ایسے جانور تھے جس کو لے کے فکر مندی تھی، تو ایک شخص نے کہا کہ کیا ہوئی ہے، پکڑا جائیے تو سب کا پکڑا جائیے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالنا چاہیے، بری بات نہیں، بری بات نہیں بولنا چاہیے۔ تو اہل عرب بارش کو رجعن کہتے ہیں، وہاں بارش کم ہوتی ہے اس لیے رجعن کہتے ہیں کہ یہ بار بار ہوتی رہے، بار بار بارش ہوتی رہے اور بار بار یہ موقع آتا رہے، اس لیے اس کو رجعن کہتے ہیں بارش کو۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے برسنے والے آسمان کی۔ اور مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ یہ بادل پانی کہاں سے لیتے؟ سمندروں سے لیتے۔ یہی سمندر گرمی ہوتی ہے، بخارات بن کر کے پانی اٹھتا ہے اور یہی اوپر جا کر بادل کی شکل لے لیتا ہے، پھر جہاں اس کو برسانا ہوتا ہے اللہ وہاں بادل پہنچا دیتے ہیں اور برسا دیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر آتی ہے اور دریاؤں میں، ندی میں، دریاؤں میں ہو کر کے سمندر میں جاتی ہے، اور پھر سمندر سے یہ پانی جاتا ہے، بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر برستا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، زمین سے بخارات اٹھتے ہیں پانی پر سے، بادل بنتے ہیں، بادل سے برستے ہیں، پھر زمین پر آتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو قسم ہے برسنے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی، کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھٹتی ہے، پودے نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پودا اس کی جو کوپل ہوتی ہے، اوپر کا حصہ اتنا نرم اور نازک ہوتا ہے کہ اگر اس پر ہم انگلی رکھ دیں تو ٹوٹ جائے گا، مگر زمین پھاڑ کر کے نکلتا ہے۔ تو زمین اللہ پھاڑتا ہے، زمین کو اللہ پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے وہ پودا نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر اسی سے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو قسم ہے برسنے والے آسمان کی، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی، انہ لقول الفصل،
یہ قرآن کریم فیصلہ کن بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کریم کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ کن بات ہے، دو ٹوک بات جس کو کہیں گے کہ بے شک یہ دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن کریم کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، کہ یہ کافر تمہارے ساتھ مکر و فریب کرتے۔ یکیدون کیدا، یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں۔ وہ عقید قیدا، اور میں ان کے ساتھ داؤ کرتا ہوں، تدبیر کرتا ہوں۔ اصل میں قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں۔ اگر بھلے کام کے لیے ہو تو اچھی چیز ہے، اور یہی چیز اگر برے کام کے لیے ہو تو بری چیز ہے۔ اور اللہ پاک منبع الخیرات ہیں، یعنی اللہ سے ہمیشہ خیرات وجود میں آتی ہے، بھلائیاں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے انسانوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ وہ عقید و قیدا، اور ہم تدبیر کرتے۔ فما ہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ کافر لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ کافر لوگ تمہیں دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے ہر ممکن چال چلتے، ان کو چلنے دیجیے۔ وہ تدبیر کر رہے ہیں، وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، وہ داؤ اور گھات کر رہے ہیں۔ وہ عقید و قیدا، ہم بھی ان کے ساتھ وہی سب کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کافروں کو ڈھیل دے دیجیے، عذاب آئے اس کی جلدی مت کیجیے۔ جب انسانی فطرت کے پیش نظر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بہت مجبور ہو جاتے تھے تو اللہ سے عذاب چاہتے تھے کہ عذاب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو کچھ کیا تھا مکی 13 سالہ زندگی میں، وہ تاریخ کا سیرت کا ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی راہ چھوڑی نہیں تھی حق سے آپ کو روکنے کے لیے اور دعوت و تبلیغ سے باز رہنے کے لیے ہر ممکن انہوں نے چال چلی تھی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ پاک کی طرف سے کب پکڑ آئے گی، اور وہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ لاؤ اللہ کا عذاب بولتے آئے گا نا، ماں بولاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا فما ہیل الکافرین، کافروں کو ڈھیل دے دو، عذاب کا جلدی مطالبہ مت کرو کہ جلدی عذاب آ جائے۔ امہلہم رویدا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ امہلہم رویدا، تھوڑی سی ان کو مہلت دے دو۔ ظاہر بات ہے زندگی 50 سال کی ہے تو بھی ختم، 100 سال کی ہے تو بھی ختم، 500 سال کی ہے تو بھی ختم، اور 1000 سال کی ہے تو بھی ختم، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ سوچو ایک دن کی یہ لمبائی ہے، ایک دن کی، تو ایسے تو نامعلوم ان گنت دن ہے، تو ان کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے کہا فما ہیل الکافرین، ان کافروں کو آپ مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، عذاب جلدی آئے اس کا مطالبہ مت کرو۔ امہلہم رویدا، رویدا کہتے ہیں بہت تھوڑے وقت کو، بہت تھوڑی چیز کو۔ امہلہم رویدا، تھوڑا زمانہ، تھوڑا وقت، بس تھوڑا سا ان کو مہلت دے دو آپ، پھر تو آگے جو معاملہ ہے وہ تو ہے۔ اس لیے آپ کافروں کو ڈھیل دے دو، عذاب کی جلدی مت کرو،
اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. کہ آپ اس سال حج پر جائیں گے، اللہ پاک بلائیں گے، آب و دانا ہوگا تو انشاءاللہ جانا ہوگا. کبھی بھی کسی بھی وقت جانے سے انکار نہیں. وہ جگہ ایسی ہے کہ جس نے نہیں دیکھا ہے اس کو دیکھنے کی تمنا ہے، اور جو دیکھ کے آیا ہے وہ بار بار دیکھنا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اتاری جاتی. کتنی؟ 120 رحمتیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں دوسری عبادتیں کرنے والے، جیسے نماز پڑھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والوں کے لیے، دعا کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف اللہ کے گھر کو عقیدت و محبت سے دیکھنے والوں کے لیے. تب وہاں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اس لیے جانے کا ارادہ تو ہے اور کوشش بھی جاری ہے، اور مقدر میں ہوگا تو انشاءاللہ جائیں گے. جمعہ کے دن قبولیت کا وقت، مختلف اوقات ہیں. جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کا وقت، خطبے سے پہلے کا وقت، دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت، دوسرا خطبہ ختم ہو اور نماز شروع کی جائے اس کے درمیان کا وقت، عصر کے بعد کا وقت. یہ مختلف اوقات ہیں، اور متعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ آدمی صرف اتنے کوئی پکڑ کے نہ بیٹھا رہے. بچپن میں گھر میں ہم لوگوں کو بتایا گیا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو کسی نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے. بچوں کو دعا کی ترغیب دینے کے لیے بتایا گیا. تو ایک عورت اینٹ لے کے بیٹھی صبح سے لے کے شام تک، اور وہ بولتی رہے اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اللہ اس کو سونے کی بنا دے. آدھا دن ہو گیا، اینٹ اینٹی رہی. پھر وہ بولنے لگے سونے کے نہیں بناتا، چاندی کی بنا دے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. شام ہونے لگی، وہ عورت تھک کے بولنے لگی چاندی کی نہیں بناتے، پیتل کی بنا دے. تو وہ اینٹ پیتل کی بن گئی. یعنی جس وقت اس نے پیتل کی بن جائے یہ جملہ بولا، وہی دعا کی قبولیت کا وقت. کیا لوکھنڈ والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کاروبار میں خوب برکت رہے، پیسوں میں اور دوسری چیزوں میں برکت رہے، کوئی وظیفہ بتائیں. نماز سے بڑھ کر کے کوئی وظیفہ نہیں. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، اور نماز کے آخر میں دعا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد. اس وقت دعا کرنا چاہیے. جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، ان کے مال میں برکت دیتے. اب جس چیز سے برکت آنی ہے وہ چیز چھوڑ کر کے آدمی اگر اور کوئی کام کرے تو برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام. ہنر کی بنیاد پر 10 والی چیز لگا کر 100 روپے لینا کیسا ہے؟ لے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے یہی دنیا میں چل رہا ہے. جو چیزیں آج ہماری ضرورت کی ہیں وہ چیزیں اصل میں کتنے کی ہوتی ہے اور ہم لیتے کتنے کی ہے
وہ سمجھنے کی بات ہے. جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کی قیمت 50 روپیہ بھی نہیں، لیکن زمین سے یہ چیز نکالی جاتی ہے، اور پھر جب یہ نکلتی ہے تو اسی میں سے ڈامر بھی نکلتا ہے، پھر اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ کئی قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، پھر اسی میں سے ڈیزل نکلتا ہے، پھر اسی میں سے پیٹرول بنتا ہے. نکلتی ہے ایک چیز، یعنی زمین سے جب نکالتے ہیں تو ایک چیز نکلتی ہے. اب اس کی قیمت ہم ہندوستان میں 50 روپیہ بھی نہیں، لیکن مرکزی سرکار اس پر جو ہے 30-40 روپیہ ٹیکس لگاتی ہے. پھر ریاستی سرکار اس پر ٹیکس لگاتی ہے. لگانے کے بعد اب پیٹرول کتنے کا ہو گیا؟ 109 روپیے کا. اسی کے ساتھ شریعت میں نفع لینے کے لیے ایک قاعدہ بتایا گیا ہے. نفع اتنا لینا چاہیے کہ نفع دینے والے کو بھاری نہ پڑے. نفع اتنا لینا چاہیے، یعنی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ تم 2% نفع لوگے یا 5% نفع لوگے یا 10% نفع لوگے یا 50% نفع لوگے یا 100% نفع لوگے. ایسا کچھ متعین نہیں ہے، لیکن یہ ضابطہ دیا ہے کہ جس سے تم نفع لے رہے ہو اگر اس کو سچائی معلوم ہو جائے تو بھی وہ برداشت کرے. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ پیٹرول کی قیمت 50 روپیہ بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ کتنی قیمت دیتے؟ 109 روپیہ. بھاری پڑتا ہے؟ بولو نا. نہیں پڑتا، سب دیتے. جیسے ابھی تم سن لیے، اگر بھاری پڑے گا تو کل سے پیٹرول ہی نہیں بھرواؤ گے نا. اور اتنا نفع لینا کہ دینے والے کو بھاری پڑے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کو غبن فاحش کہتے. امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائیے. پڑھنا. کیا ہے؟ پڑھنا. ہمارا ایک ساتھی تھا، پڑھنے میں کمزور تھا، تو اس نے سوال آیا امتحان میں تو جواب لکھا، جو بھی لکھنا تھا نیچے لکھ دیا کہ نمبروں کی گٹھری تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. اس نے نیچے لکھا تو پرچہ چیک کرنے والے ممتحن نے لکھا کہ کتابوں کی گٹھری تیرے پاس ہے، کتابوں کی گٹھری تیرے پاس ہے، اگر پڑھ لے تو پھر کیا بات ہے. اصل چیز پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، وظیفے کے اور اس کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے. آدمی پڑھے تو کامیاب ہو جائے گا. اب جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے. اب آدمی اتنا نہیں پڑھتا جتنے پڑھنے پر کامیابی ملتی ہے، تو کہاں سے کامیاب ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دیتے. بچپن میں ہم لوگ گھر میں مار کھاتے تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، مار کھاتے تھے، اور سنتے تھے کہ کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرتا کہ نہیں بھرتا. بولو نا. کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، اور پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، اور یاد کریں گے تو یاد ہوگا. اب آدمی یاد نہیں کرتا اور بولتے یاد نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، اور محنت کریں گے، یاد کریں گے تو یاد ہوگا. اب آدمی اگر 2 لقمہ کھائے تو پیٹ بھرے گا، اور اگر کوئی بولے تیرا پیٹ، وہ بولے کہ یار میں تو کھایا لیکن پیٹ نہیں بھرا، تو ظاہر بات ہے جتنا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اتنا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا. ایسے ہی جتنا یاد کرنے سے یاد ہوتا ہے اتنا یاد کرو گے، محنت کرو گے تو یاد ہوگا. وظیفے کے چکر میں مت رہو.
مریض کی عیادت کرنا، میت میں تعزیت کرنا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس پر مصیبت پڑی ہے، جو بیمار ہوا یا جس کے یہاں انتقال ہوا، لوگ مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، اگر تم مریض کی عیادت کرو گے تو اس کو جتنا ثواب ملا ہے اللہ پاک تم کو بھی دے۔ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو اہل خانہ اور متعلقین کسی کے انتقال سے جب صدمے میں ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تو ان کو جو ثواب ملے گا، تم تعزیت کرو گے تم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بہت سے نمازی حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اشارے سے، اور نماز شروع ہوتی ہے تو کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں، سب بگڑ جاتی ہے۔ یہ مجبوری ہے ان کی، اور شریعت نے اس کی گنجائش اور اجازت دی۔ بلا ضرورت اشارے سے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، لیکن آدمی اگر رکوع نہ کر سکے تو رکوع اشارے سے کر لے، سجدہ نہ کر سکے تو سجدہ اشارے سے کر لے، اور اگر جو ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن کرسی کے مقابلے میں زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ آدمی 2 زانو نہیں بیٹھتا، 4 زانو بیٹھ جائے، مانڈی ڈال کے بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر کے آدمی نماز شروع کرے۔ رکوع کے لیے جتنا جھکا ہے یہ رکوع ہو گیا، اب سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے، تو بجائے کرسی کے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اکثر لوگ اپنے بالوں کو کالا کرنے کے لیے مخصوص شیمپو اور کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے کیا؟ جائز ہے، اس کو خضاب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ کتنے بال؟ 20 بال بھی سفید نہیں تھے، تو بھی آپ خضاب کرتے تھے۔ اور خضاب کہتے ہیں بالوں کو رنگنا۔ خضاب کسی چیز کا نام نہیں ہے، خضاب کے معنی ہے بالوں کو رنگنا، کلر دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کی داڑھی مبارک کا ایک بال تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ کیسے رنگ کا تھا؟ حالانکہ وہ تھا سفید، لیکن حضور نے خضاب کیا تھا تو پھر وہ سرخ ہو گیا تھا، اور وہ بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ جب کبھی کسی کے یہاں کوئی بیمار ہوتا تھا، لوگ پانی لے کے آتے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بال پانی میں ڈال کر کے نکال لیتی تھی، اور لوگ وہ پانی لے جا کے پیتے تھے، اچھے ہو جاتے تھے۔ تو حضور کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے، لیکن حضور خضاب کرتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج ہمارے علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام بھی یہ سنت چھوڑ کر کے چل رہے۔ میں خضاب کرتا ہوں، اور کوئی اگر بولتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب حضور کے سر اور داڑھی کے بال میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 20 بال بھی سفید نہیں تھے، اور حضور خضاب کیا کرتے تھے، اور حضور کے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا جس کے داڑھی کے بال سفید ہوتے تو ان کو کہتے تھے کہ تم خضاب کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو بکر ان کو لے کر حضور کے پاس آئے کہ ان کو آپ کلمہ پڑھا دیجیے، تو حضور نے کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد داڑھی سفید تھی۔ ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر کے والد تھے تو عمر تو کیا ہوگی، تو حضور نے فرمایا غیروا ھذا غیر السواد، کہ یہ سفیدی ختم کرو، خضاب کرو، مگر کالا مت لگاؤ، کالا خضاب نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ ایک جزیرے پر گئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو پورا بالوں سے ڈھپا ہوا تھا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگواڑا کیا ہے اور پچھواڑا کدھر ہے، یعنی منہ کدھر ہے اور دم کدھر ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، پورا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. وہ ان کو دجال کے پاس لے کر کے گیا، دجال کے پاس. تو وہاں دیکھے کہ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے تھے، وہ آ گئے کیا؟ اور یہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے آخری نبی آ گئے. تو دجال نے کہا کہ ہاں اب میرے آزاد ہونے کا زمانہ قریب آ گیا. میں ایک عرصے سے بے روزگار ہوں، حالات خراب ہیں، وظیفہ بتائیے، نماز پڑھیے پابندی سے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات بدل دیں گے. گھر کے حالات بہت پریشان ہیں، کن ہے. آپ سے کچھ تفصیلی، آپ اس بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کریں. آپ کا بیان میرے گھر والے بھی سنتے ہیں. اگر نماز قضا ہو جائے تو گھر میں پڑھنا افضل ہے کیا یا مسجد میں؟ قضا نماز ظاہر کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. قضا نماز ظاہر کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نمازوں کو قضا کرنا گناہ ہے. اب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے، سوتے پڑے رہے، اور جب وقت گزر گیا 8 بجے 10 بجے اٹھ کے آئے، اب مسجد میں پڑھنے آ رہے ہیں، تو سب کو بتا رہے ہونا کہ تم نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے. اس لیے قضا نماز بتا کر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گناہ ہے، چھپ کر کے پڑھنا چاہیے. چاچا کے گھر شادی ہے، رشتہ داروں سے قرض لیا ہوا ہے، کسی سے بیاج پر پیسہ لیا ہے، تو کیا ان کے گھر شادی میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر اپنے کو بال یقین یہ بات معلوم ہے کہ سود بیاج پر انہوں نے قرضہ لیا ہے تو نہیں کھانا چاہیے. ایسی تنظیم جو چندے پر چلتی ہو تو کیا اس کے ذریعے کیے گئے کام کا کریڈٹ کیا اس کا صدر یا اس سے جڑا ہوا اور کوئی شخص لے سکتا ہے کیا؟ یہ سیاسی سوال ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے، جمعیت علماء نے، ایک مکان جل گیا تھا، اس مکان کو بنوایا اور مکان بنوا کر ان کے سپرد کیا. تو اس کے خلاف کچھ سیاسی لوگوں نے بیان دیا ہے. یہ سوال ان کی طرف سے آیا. ہم لوگ کریڈٹ نہیں لیتے، ہم لوگ کریڈٹ نہیں لیتے. ہاں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہم سے کام لے لیا. کسی غریب کا گھر جل گیا تھا، ہم نے بنوا دیا. اس کے گھر کے اسباب جل گئے تھے، ہم نے ان کو اسباب خانہ دے دیے. ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں، کریڈٹ نہیں لیتے. آپ کا پیٹ دکھتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتے. میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، میرے دوست نے خواب دیکھا کہ میری گاڑی مل گئی ہے اور میں اس کو چلا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انشاءاللہ مل جائے گی. میں نے خواب دیکھا کہ کعبے کا غلاف اٹھا ہوا ہے زمین سے 3 فٹ اوپر تک. میں اور اپنے کچھ دوست ہیں جو اس کو دیوار کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں. جب میں نے سوچا کہ میں اندر کی طرف جاؤں تو ایک شخص نے آ کر مجھے روک دیا اور پھر میں ایک قبرستان میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اچھا خواب ہے. اللہ کے گھر کو دیکھنا، حج یا عمرے کا خواب دیکھنا کسی رکے ہوئے کام کے ہو جانے کی تعبیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ.
برحمتک یا ارحم الراحمین.